السلام علیکم دوستو۔ تو جی دوستو، آج جو ہم آپ کو خاص عمل بتانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف کسی انسان کی تصویر پر یہ عمل کیا جاتا ہے، اور تصویر پر انگلی رکھ کر دائیں ہاتھ کی، جسے آپ رائٹ ہینڈ بھی کہتے ہیں، اس کی انڈیکس فنگر یعنی شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے اسے رکھ کر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اسے صرف 7 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ اسے پڑھتے ہیں جس انسان کے لیے عمل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کا بن جاتا ہے۔ موت کے سوا اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ جہاں پر کوئی جدا کرنا چاہ رہا ہو، یا محبت میں کوئی دوسرا فریق آ گیا ہو، یا کوئی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہو، تو وہاں اگر یہ عمل کیا جائے تو اللہ کے فضل سے اس انسان پر اس حد تک اثر ہوتا ہے، اور ایسے ہی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں کہ انسان سے اس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ خاص عمل بالکل ایسے اثر کرتا ہے جیسے محبت کی طاقت اپنے اندر کسی انسان کو سمو لے یا نگل لے۔ محبت اپنے اندر اور کوئی اس انسان کو چرا نہ پائے۔ بہت سے عملیات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر انسان پر اثر کرتے ہیں۔ یہ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں پر اثر کرتا ہے۔ یہ اس کے اندر کی جو روح ہے وہاں تک اس کا اثر ہوتا ہے، اور جو اس کے ارد گرد ایسے اثرات ہوتے ہیں جو اس کو آپ کے قریب نہیں آنے دے رہے ہوتے، یہ ان پر بھی اثر کرتا ہے۔ عامل ازہری اپنی کتاب عجائبات قدیمہ میں فرماتے ہیں کہ تکون لی ناری کے عملیات اگر کسی بھی چیز کو چھو کر پڑھ دیے جائیں تو وہ چیز آپ کی بن جائے گی۔ جو لوگ کسی انسان کو اپنا بنانا چاہتے ہوں وہ اس کی چھپی یا استعمال شدہ چیز کو چھو کر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اس انسان کو آپ کا بننے سے پھر کوئی نہیں روک پائے گا۔ تو اس عمل کو تمام عامل حضرات مانتے ہیں۔ تصویر کے اوپر کیے جانے والے عملیات میں سے ایک مجرب کامیاب ترین عمل ہے، تو اس کو ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ اجازت میں آپ سب کو دے رہی ہوں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ اس میں آپ نے اپنی شہادت کی انگلی تصویر کے اوپر رکھ دی ہے، اور اگر موبائل میں ہے تو موبائل میں سگنلز بند کر دینے کہ کالز نہ آئے۔ اگر درمیان میں کال یا میسیجز آ گیا اور دھیان ہٹ گیا تو عمل کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے موبائل پر جو ہے وہ اگر کرنا ہے تو اس کو جو ہے وہ سائلنٹ موڈ پر، یا اس کے جو میسیجز وغیرہ ہیں ان کو پلین موڈ پر لگانا پڑے گا، پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ وظیفہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ نے سکون سے پڑھنا ہے، اور تکون لی ناری فلاں الاجل، فلاں کی جگہ آپ نے کسی بھی انسان کا نام لینا ہے جس کے لیے جو ہے یہ عمل کیا جاتا ہے، جس کی تصویر ہے۔ اگر تصویر کسی اور انسان کی ہے تو نام کسی اور کا لے رہے ہیں تو سارا عمل الٹا ہو جائے گا، نام بھی اسی انسان کا لیا جائے گا جس کی تصویر ہے۔ اس میں ماں یا باپ کے نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا نام لے لینا ہے، اس انسان کا جس کی تصویر پر ہے، مطلب جو ہے یہ کافی ہے۔ جیسے ہی عمل مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا۔ جہاں رکاوٹیں آ رہی تھیں، رشتے میں لوگ خوش نہیں تھے، ایسے اسباب پیدا ہوں گے، وہ لوگ خوش ہو جائیں گے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ صرف یقین سے عمل کرنا ہے دوستو، کیونکہ یقین امید سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ امید ہی ہے جو انسان کو مایوسیوں سے باہر نکالتی ہے۔ مایوس ہو کر یہ آپ نے بالکل عمل نہیں کرنا۔ بعض کو ایک بار عمل کرنے سے جو ہے وہ اثر ہو جاتا ہے، اور بعض کو دوسری بار کرنے پر اثر ہوتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا، آپ نے مایوسی گناہ ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اس کا۔ جیسے ہی اثر کرتا ہے دوسرے انسان کا سب سے پہلے سر بھاری ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے پہلے دن اس کا ہلکا سا سر بھاری رہے گا، نقصان کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ عمل اپنا اثر دکھا رہا ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی دوسرے انسان پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ بعض معاملات میں دوسرے انسان کے پٹھوں میں کھنچاؤ بھی خاصا محسوس ہوتا ہے، تو اس عمل کا اثر آپ اس صورت میں بھی دیکھتے ہیں جہاں امید کی بالکل کوئی کرن آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کی ایک امید بن جاتی ہے کہ اس انسان سے آپ رشتہ بحال ہو سکتا ہے، آپ کا محبت بحال ہو سکتی ہے، اور دوبارہ اگر نکاح نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے، اور اگر نکاح ہو چکا ہے تو محبتیں واپس لوٹ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ باقی عمل کی اجازت میں آپ سب کو دے رہی ہوں، تو آپ لوگوں سے دوبارہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ